بنگلہ دیش کے شہر ڈھاکہ میں عاشقان رسول کی دینی تحریک دعوت اسلامی کے تحت قائم مدنی مرکز فیضان مدینہ میں ذمہ داران کا سنت و بھرا اجتماع ہوا، جس میں بنگلہ دیش کے ڈویژن، ڈسٹرکٹس، تھانہ، وارڈ اور یونین سطح کے مدنی قافلہ ذمہ داران سمیت دیگر کی بھی شرکت ہوئی، جبکہ رکن شورا حاجی محمد علی اتاری، نگران بنگلہ دیش مشاورت و اراکین مشاورت سمیت دیگر ذمہ داران بھی موجود تھے۔ نگران شورا نے اسلامی بھائیوں کی مدنی قافلوں کے حوالے سے رہنمائی کرتے ہوئے بتایا کہ تمام تر دینی کاموں کا رخ مدنی قافلے کی طرف ہے۔ تمام تر دینی کاموں کا جو رخ ہے وہ مدنی قافلے کی طرف ہے۔ یہ بات ہی کافی ہے کہ امیر اہل سنت فرمائے میں مدنی قافلے والا ہوں۔ اسی دوران مدنی قافلے میں سفر کرنے والے عاشقان رسول کو مدنی قافلے میں سفر کر کے جو برکات ملتی ہیں، اس کا ذکر کرتے ہوئے نگران شورا نے کہا، مدنی قافلے کے ذریعے ہمارے پاس اسلامی بھائیوں کی ایک تعداد آتی ہے، مسجد میں ذہن کو پاکیزگی ملتی ہے، مسجد میں باطن کو پاکیزگی ملتی ہے، نیک لوگوں کی زیارت کرتا ہے، گناہوں سے بچتا ہے، غیبت سے بچتا ہے، چغلی سے بچتا ہے، بد نگاہیوں سے بچتا ہے، اور ان سب میں جو مین چیز جو ہم سب کے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں وہ نیک اعمال کا جائزہ۔ صحابہ کرام نے تکلیف اٹھائی، اس کی یاد آتی ہے، اس کو احساس ہوتا ہے کہ مسجد آباد کرنا یہ آسان نہیں، اور پھر مسجد وہ جگہ ہے جہاں پر الحمدللہ ماہ رمضان کا اعتکاف ہوتا ہے۔ مدنی قافلے میں ہمیں الحمدللہ اسلامی بھائی ملتے ہیں، اور اسلامی بھائیوں کی پروڈکشن جس کو کہتے ہیں نا، وہ ہمیں کہاں ملتی ہے؟ تو مدنی قافلوں سے اسلام میں واپس آتے ہیں تو ان کو دعوت اسلامی کا دینی کام کرنے کا جو جذبہ، واپس آ کر پھر وہ صرف دعوت اسلامی کے گیت گاتا ہے۔ دوران اجتماع نگران شورا نے یہ بھی بتایا کہ مدنی قافلے کے ذریعے مساجد آباد کرنے، نیکی کی دعوت عام کرنے کے ساتھ ساتھ دیگر دینی کاموں کو بڑھانے کا موقع ملتا ہے، لہٰذا ذمہ داران کو چاہیے کہ وہ خود بھی مدنی قافلوں میں سفر کریں اور مدنی قافلے سفر کرواتے رہیں۔ نیز مختلف سطح پر ذمہ داران کی تقرریاں مکمل کرنے کی بھی ترغیب دلائی۔ اختتام پر ملاقات کا سلسلہ بھی ہوا۔ دعوت اسلامی ہے یہ، دعوت اسلامی ہے، دعوت اسلامی ہے یہ، دعوت اسلامی ہے۔ دوسری جانب مدنی مرکز فیضان مدینہ میں ہی مدنی چینل بنگلہ کے اسٹوڈیو سے نگران شورا نے پردے میں رہتے ہوئے اسلامی بہنوں کے سنت و بھرے اجتماع میں سنت و بھرا بیان کیا، جسے ڈھاکہ، چٹاگانگ، بوریشال، سلہٹ، میگنا، کھلنا، رنگپور اور راجشاہی کے مختلف مقامات سمیت بنگلہ دیش کے مختلف علاقوں میں اسلامی بہنوں نے اجتماعی طور پر جمع ہو کر سننے کی سعادت پائی۔ دوران بیان نگران شورا کا کہنا تھا، اگر کوئی چاہے کہ اس کے گھر میں خیر و برکت آئے، اگر کوئی چاہے کہ اس کے گھر میں امن آئے، اگر کوئی چاہے کہ اس کے گھر میں مطلب راحت ہو، سکون ہو، ٹینشن نہ ہو، تو وہ یہ جو نیک خاتون ہے نا، بس ان کی سوچ کو اختیار کر لے۔ تلاوت کرنے والی، نماز پڑھنے والی، عبادت کرنے والی، نیکی کرنے والی، یہ سوچ اختیار کر لے، اور یہ سوچ اختیار کر لے کہ میں نے خود بھی صلہ رحمی کرنی ہے، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے، چاہے وہ رشتہ دار میرے والدین یا میرے والدین کی طرف سے ہوں، یا وہ رشتہ دار میرے شوہر یا میرے شوہر کی طرف سے ہوں، وہ جو بھی مطلب رشتہ دار ہیں، چاہے اس کا تعلق میری سگی بہن سے ہو یا اس کا تعلق میری نند سے ہو۔ اسی طرح شوہر کی اطاعت و فرما برداری نیک عورتوں کی یہ نشانی ہے، نماز، روزہ، فرما برداری، اطاعت گزاری، شوہر کی اطاعت گزاری، یہ وہ ہے جو جنت کی بشارت دلاتی ہے۔ یعنی اگر ایک اسلامی بہن کی نظر اللہ کی رحمت پا کر جنت پانا ہے تو یہ دنیا کے کئی جھمیلوں سے نکل جائے گی۔ اختتام پر ذکر اللہ ہوا اور نگران شورا نے دعا بھی کرائی۔